اصل چیز پتہ کیا ہے؟ دھیان ہے. دور رہ کر بھی اگر آپ کا دھیان کسی جگہ پہ ہے نا تو بالکل ٹھیک رہے گی، اور اگر آپ قریب رہ کر بھی ان سے دور ہے نا، بے نیاز ہے نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل بات جو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے چاہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کے راستے میں رہے. اللہ کے نبی کا دھیان اپنے ساتھیوں میں ہوتا تھا. جیسے آج کل میں ناروے سے دور ہوں نا، آپ کے پاس ہوں، تو اگر میرا دھیان ادھر ہے تو میں ادھر ہی ہوں، اور اگر میرا دھیان ادھر نہیں تو دوسری طرف میں وہاں رہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. یعنی یہ اللہ کے نبی کی محبت جھلک رہی ہے اس میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کعب نے کیا کیا؟ اب ذرا ساتھیوں کی باتیں سنیے. یعنی یہ اتنا حسین واقعہ ہے کہ وقت کم ہونے کے باوجود وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مزے کی چائے منہ کو لگی بھی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. میں نے سوچا تھا 2-4 جملے بول کے کہوں گی جا کے پڑھ لیں بخاری کی واقعہ، لیکن نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس سے سیکھنے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ جملہ بولنے کی دیر تھی. بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے غرور نے اسے نہیں آنے دیا. یعنی اس وقت بھی دلوں میں کچھ نہ کچھ کھوڑ کھپٹ آ جاتا تھا. وہ حسن و جمال یا لباس پر اترا کر رہ گیا ہے. یعنی ان کو بڑا شوق ہے اپنے آپ کو اچھے حال میں رکھنے کا، تو اس میں تو پسینے ہی آنے اور مٹی ہی لگنی ہے. تو کئی ایسی جگہ جائیں گے نا جہاں خوب اچھے کپڑے پہن سن کے جائیں، پارٹی ٹائپ ہوگا، اور پھر کھائیں گے بھی اور درس بھی سنیں گے. یہ ٹون ہے صرف. انہوں نے کہا انہوں نے اس لیے نہیں آنے دیا. اب آگے سنیے. اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بولے تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. کیا پتہ چلا؟ سبھی کو پتہ لگ گیا. کیا پتہ چلا؟ کبھی بھی کسی ساتھی کے بارے میں کوئی واقعی سچا جملہ بھی بولنے لگے تو آپ فوراً بیچ میں پڑھ کے پلٹا دیجئے. اس پہ وہ پھر رنگ آمیزی اور نقش و نگار نہ کریں اور کڑھائی نہ کریں ادھر، ہاں وہ ایسے ہی ہے اور کیا بتاؤں، میں ذرا کچھ اور بھی بتاؤں. کسی نے کیلو قال میں پڑھنا گوارا نہیں کیا، اور اللہ ہمیں بھی معاذ بن جبل جیسا بنا دے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا. نو کمنٹس ایٹ آل.